السلام علیکم 11 کلاس کے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے۔ آج ہم ہماری فارسی کی کتاب کا چوتھا سبق مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں، ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ انگریز ہندوستان میں تاجر بن کر آئے اور دھیرے دھیرے ہمارے ملک پر قابض ہو گئے۔ انگریزوں کے ظلم و ستم سے ہندوستانی لوگ جب تنگ آ گئے تو انگریزوں کے پنجے سے آزاد کرنے کی ملک کو جدوجہد شروع کر دی، یعنی فریڈم موومنٹ شروع ہو گیا۔ آزادی کے لیے ہندوستان کی عوام نے بڑی قربانیاں دیں۔ آزادی کی اس جدوجہد کی قیادت میں جن رہنماؤں نے جو بہت ہی صف اول کے رہنما تھے، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد، گوپال کرشن گوکھلے، لوکمانیہ تلک، پنڈت جواہر لال نہرو، گاندھی جی، سردار پٹیل، خان عبدالغفار خان وغیرہ سبھی شامل تھے۔ اس سبق میں تحریک آزادی کے ایک ممتاز رہنما مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختصر حالات بتائے گئے ہیں اور ملک کے لیے ان کی قربانیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ تو چلیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد یکے از معروف ترین مجاہدین آزادی و صحافی و مفسر قرآن کریم و مقرر فصیح البیان بود۔ مولانا ابوالکلام آزاد یکے یعنی ایک، معروف ترین یعنی مشہور ترین، مجاہدین آزادی یعنی فریڈم فائٹر، صحافی یعنی جرنلسٹ، اور مفسر قرآن یعنی قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، اور مقرر فصیح البیان یعنی روانی سے تقریر کرنے والے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد جب انگریزی میں تقریر کرنے کھڑے ہوتے تھے تو انگریز ڈکشنریاں ڈھونڈتے تھے، اور انگریز ان سے اتنا ڈرتے تھے کہ حقیقت میں اس انسان نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں وہ رول ادا کیا ہے جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ خیر، ولادت ان کی پیدائش در شہر مکہ مکرمہ میں در سال 1888 میلاد وقت، ان کی پیدائش 1888 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ پدر والد کے نامش، ان کے والد کا نام خیر الدین بود، خیر الدین تھا۔ یکے از جید، ان کے والد ایک جید بہت بلند مرتبہ معروف ترین علماء ہند، بڑے بلند مرتبہ اور بڑے مشہور ہندوستانی عالم تھے۔ اس میں اصیل، مولانا آزاد کا اس میں اصیل یعنی اصل نام کیا تھا؟ محی الدین احمد تھا۔ وہ تعلیم دینی و دنیاوی حاصل کرت، انہوں نے دینی اور دنیاوی دونوں ٹائپ کی تعلیم حاصل کی۔ 1922 میں ایک اخبار نکالا، در 1912 میلاد، مشہور ترین اخبار بنام الہلال بنا کرنا یعنی اجرا کرنا۔ انہوں نے جو ہے 1912 میں ایک مشہور اخبار نکالا جس کا نام الہلال تھا، اس کا اجرا کرنا۔ بعد از منقطع شدن، منقطع یعنی بند ہو جانا، اشاعت این اخبار، اس اخبار کی اشاعت ختم ہونے کے بعد اخبار دیگر، ایک دوسرا اخبار بنام البلاغ، دوسرا اخبار کا نام کیا ہے ان کے؟ البلاغ، اور وہ کون سے سال نکالا؟ در سال 1914 میلاد، طبع و نشر کرد، انہوں نے جو ہے طبع کیا اور اس کو نشر کیا، یعنی اس کو پرنٹ کیا اور اس کو پبلش کیا۔ اوکے، با کمک یعنی مدد، این اخبار، اس اخبار کی مدد سے مولانا در دلہائے مردم ہند، ہندوستانی دلوں کے باشندوں میں ولولہ ہائے جذبہ یعنی آزادی کے حصول کا ولولہ، حصول آزادی پیدا کر، اس اخبار کی مدد سے مولانا آزاد نے ہندوستانی باشندوں کے دلوں میں آزادی کے حصول کا ولولہ اور جذبہ پیدا کیا۔ انہوں نے برائے آزادی وطن، ہندوستان کی وطن کی آزادی کے لیے خیلے، بہت مجاہدت، بڑا مجاہدہ، کشمکش نمود، بڑی کشمکش کی، بہت مجاہدہ کیا، اسٹرگل کیا۔ وہ دری کوششیں چندیں، اور اسی سلسلے میں وہ کئی بار پسے زنداں زندہ کہتے ہیں جیل کو، کئی بار جیل بھی گئے، جیل میں بھی ان کو انگریزوں نے بند کر دیا۔ جس وقت کہ ہندوستان از چنگ دولت، چنگ کہتے ہیں پنجے کو، یعنی ان کا کلا یعنی کلچ، جس وقت ہندوستان از چنگ دولت انگلیسی، جس وقت ہندوستان نے انگریزی حکومت کے پنجے سے رہائی پائی، حکومت ہند نے مولانا آزاد کو اولین وزیر تعلیم متعین کرت، حکومت ہند نے مولانا ابوالکلام آزاد کو پہلا ایجوکیشن منسٹر بنایا، کیونکہ بہت قابل تھے مولانا ابوالکلام آزاد، بہت قابل تھے، ہاں، اور بڑا خواب تھا ان کا کہ ہم بھی پڑھیں، ہم بھی آگے بڑھیں۔ سر سید کا اور مولانا آزاد کا، بچوں ہم نے آگے بڑھنا چاہیے، ہم نے پڑھنا چاہیے، ہم نے آگے بڑھنا چاہیے، ہمارے پرکھوں کا خواب تھا، آج ہم کیا ہو گئے۔ در مدت وزارت خود، اب
مولانا اپنی وزارت کے دوران کارہائے نمایاں کام انجام دارد انہوں نے انجام دیے، خصوصاً کیا در فروغ تعلیم و تکنیک کے فروغ کے لیے سائنس کاوش بہت سخت محنت کی انہوں نے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی فروغ کے لیے مولانا بڑی محنت کی۔ برائے تعلیم تکنیکی و سائنس انہوں نے سائنسی اور تکنیکی تعلیم کے لیے در شہرہ مختلف شہروں میں بنیاد نہاد ادارہ، بڑے بڑے اداروں کی انہوں نے بنیاد ڈالی، آج کیا حال ہے ہمارے سائنس کے اسٹوڈنٹس کا، بیچارے اتنے مارک بھی نہیں لے پاتے کہ نیٹ کی ایگزام تو دور کی بات ہے، نیٹ کی ایگزام کے لیے جو 50% ہونا JEE نیٹ کے لیے وہ بھی نہیں ان کو ملتا۔ کیسے سائنس پڑھتے ہیں؟ سائنس تو ایسی پڑھی جاتی ہے کہ بہت اعلیٰ مقام حاصل کیے جائیں۔ خیر، ہم نے اچھے ایگزام اچھے انداز میں پاس کرنا چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد 22 فروری مولانا ابوالکلام آزاد نے 22 فروری 1958 کو میلاد در شہر دہلی شہر میں عزیز جہاں گزشتن یعنی وفات پائی۔ ترجمان القرآن، تذکرہ غبار و خاطر، یہ 2 کتابیں معروف ترین مشہور ترین تصنیفات حسن، تصنیفات کہتے ہیں ان کی کتابوں کو، یہ ان کی تصنیفات، ترجمان القرآن اور تذکرہ غبار۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مولانا آزاد ایک مفسر قرآن، ایک فصیح البیان مقرر، ایک بہت ہی زبردست مجاہد آزادی تھے، جن کا خواب تھا کہ مسلمانوں نے بہت پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ادارے وغیرہ بھی قائم کیے۔ دیکھیے پیج نمبر 11 پر آ جائیے، مناسب الفاظ سے ذیل کی خانہ پوری کیجیے۔ بہت آسان ہے، اس میں پدر مولانا آزاد کیا تھا آپ دیکھ لیجیے۔ پدر او یا کیس جید معروف ترین کیا تھے دیکھ لیجئے، سر ایکٹیویٹی آپ کیجئے۔ دری کوششیں چندی بار اورا، اس کوشش سے آپ کو کیا کرنا پڑا۔ در حکومت ہند مولانا آزاد اولین کیا پہلے کیا بنایا گیا، وہ برائے آزادی وطن خیلے کیا کیا۔ اوکے، ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ بی، جائے ولادت ابوالکلام آزاد، ان کے ولادت کا مقام لکھیے۔ اوکے، خود لکھیے آپ۔ سن ولادت مولانا آزاد، ان کی ولادت کا سن لکھیے، کب پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اسم اصیل مولانا آزاد، ان کا نام لکھیے، کیا اصل نام تھا۔ اس کے بعد مناسب جوڑیاں لگائیے، ایک طرف الہلال اخبار کب نکالے، البلاغ اخبار کب نکالے، اور وفات کب ہوئی۔ یہ ایکٹیویٹیز آپ کیجیے۔ اس کے بعد ایک ویب ڈائیگرام ہے، خصوصیات مولانا ابوالکلام آزاد، ان کی کیا کیا خصوصیات تھی، جیسے مجاہد آزادی تھے، صحافی تھے، مفسر قرآن تھے، مفسر فصیح البیان تھے، اور کیا کیا تھے۔ اوکے، اس کے بعد ان کے اخبار کے 2 نام لکھیے آپ باکس میں، ٹھیک ہے، ہاں کیا تھے۔ اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد بحیثیت مجاہد آزادی، اس موضوع پر اردو یا انگریزی میں اظہار خیال کیجیے۔ اظہار خیال آپ نے کرنا چاہیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ذات و صفات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت غیر معمولی رہنما کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی انسان آپ تھے۔ آپ کی دلیری، بے باکی، بردباری، منصفانہ صلاحیت دیکھ کر دنیا اش کرتی تھی۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں مولانا نے اپنی صلاحیت کا لوہا نہ منوایا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ شعر دنیا میں جو ہے چند ہی شخصیات پر صادق آتا ہے، ان میں مولانا آزاد کا بھی شمار ہے۔ مکہ میں پیدا ہونے والے لوگ مکہ میں ہی مرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جیالہ، یہ ہمت والا جس نے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا، آج اس کو ہم یاد نہیں کرتے، اس کے تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، بڑا افسوس ہے، ہم نے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اسمہائے تصنیفات مولانا ابوالکلام، ان کی تصنیفات کے نام لکھیے، ایکچولی ان کی بکس کے نام ترجمان القرآن، تذکرہ غبار خاطر وغیرہ، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس چینل کو آپ نے سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے، تاکہ اگلے فارسی کے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ ہم 10th کے انگلش کے ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور 12th کے بھی بناتے ہیں، تو آپ خوب ساری پڑھائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔